قال الله تبارك وتعالى اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون۔ سورہ الانبیاء کی یہ پہلی آیت ہے۔ اللہ رب العالمین نے لوگوں کو ہوشیار کیا ہے کہ تمہارا حساب انتہائی قریب ہے، اور غفلت کی نیند میں جو لوگ سوئے ہوئے ہیں وہ مرنے سے پہلے ہوش میں آ جائیں اور اپنی آخرت کی تیاری کر لیں۔ اقترب للناس حسابهم، لوگوں کا حساب انتہائی قریب آ چکا ہے۔ وہم فی غفلۃ معرضون، جبکہ لوگ غفلت میں پڑے ہوں اور اللہ کی طرف پلٹ کے آنے سے منہ موڑا ہوا ہے، اللہ کی طرف ابھی تک نہیں آ رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قیامت کو انتہائی قریب قرار دیا، فرمایا وما امر الساعۃ الا کلمح البصر، فرمایا اس قیامت کا آنا تو پلک جھپکنے میں ہی ہے، آنکھ جھپکنے کی طرح یہ قیامت آ جائے گی۔ سورہ المعارج میں فرمایا انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، یہ کفار جو ایمان نہیں لاتے یہ سمجھتے ہیں قیامت بہت قریب ہے۔ وَنَرَاهُ قَرِيبًا، فرمایا اللہ نے میں کہتا ہوں قیامت انتہائی قریب ہے۔ صحیح بخاری کی معروف حدیث، ایک بدوی اعرابی آتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے متعلق سوال کرتا ہے، متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ خاتم النبیین اللہ کے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ما اعدت لها، یعنی تو نے اس کی تیاری کیا کی؟ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب میں بھی حکمت ہے، ہمارے لیے سبق ہے کہ اصل جو چیز ہے وہ تیاری ہے۔ قیامت کب آئے گی؟ قیامت کی نشانیاں کیا ہیں؟ قیامت سے پہلے کیا ہونا ہے؟ یہ معاملات تو ہو کر رہے جو اللہ نے طے کر دی ہیں۔ قرآن مجید میں جو پیشن گوئیاں اللہ نے فرما دی، صحیح حدیث میں جو پیشن گوئیاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دی، وہ ایک ایک چیز ہو کر رہے گی، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ بے شمار چیزیں ہمارے سامنے آ چکی ہیں، آپ جیسا کہ اکثر سنتے رہتے ہیں قیامت کی چھوٹی نشانیاں اور بڑی نشانیاں، وہ ہمارے سامنے آ چکی ہیں، گزر چکی ہیں، کچھ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، مشاہدہ کر رہے ہیں، اور کچھ نشانیاں ہیں جو آنی۔ ہمارا ایمان ان کے متعلق محض زبانی دلچسپی لینا، قصے سننے کے لیے اس میں دلچسپی لینا اور اصل چیز کو چھوڑ دینا، یعنی قرآن کے ساتھ تعلق قائم نہ کرنا، دین کیا ہے، عقیدہ کیا ہے، میری کامیابی کس طرح ہوگی، توحید کیا ہے، مجھے نجات کس طرح ملے گی، میں قبر کے عذاب، منکر و نکیر کے سوال و جواب سے کیسے بچوں گا، وہاں میدان حشر میں کون سے اعمال میرے کام آئیں گے، پل صراط پہ میں کیسے گزروں گا، نامہ اعمال میں میری نیکیاں کیسے وزنی ہوں گی، میں جنت میں کیسے جاؤں گا۔ اللہ کے رسول خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میدان حشر میں جا کے حوض کوثر کے پانی سے مستفید ہو سکوں گا کہ نہیں، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا مستحق ہو سکوں گا کہ نہیں۔ قیامت کے دن میرا شمار اہل ایمان میں سے ہوگا یا ناکام ہونے والے کفار منافقین میں سے ہوگا۔ یہ اصل چیز ہے جس کی ہم نے تیاری کرنی۔ محض دلچسپی اور قصہ کوئی باتیں سننا دجال کے متعلق اور یاجوج و ماجوج کے متعلق باقی جو نشانیاں ہیں وہ ہمارے ایمان میں شامل ہیں، اگر آ جائیں ہم نے جو سنی ہے ان کا علم رکھنا بھی ضروری ہے، لیکن محض ایک قصے کی حد تک دلچسپی لینا، اصل چیز جیسا کہ آپ نے سنا تیاری نہ کرنا، پھر بھی یہ ناکامی ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بدوی اعرابی سے یہی پوچھا معاد طلب، قیامت کب آئے گی؟ ایک اور سبق بھی ہے اس میں، قیامت کب آئے گی یہ اللہ کا کام ہے۔ اللہ نے تو اس کا حتم علم اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں دیا،
کسی فرشتے کے پاس بھی اس کا علم نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا قیامت کب آئے گی، وہ کون سا سال ہوگا، کون سا مہینہ ہوگا، جمعہ کون سا ہوگا، جمعے کے دن آئے گی، یہ نشانی بتا ہے کون سا جمعہ ہوگا۔ اللہ نے یہ چیز اپنے پاس غیب میں راز میں رکھی، یہ اللہ کا کام ہے، وہ اللہ کا قیامت، سارے معاملات ہوں گے، یہ دنیا اپنے اختتام پر جائے گی، اس نے جانا ہے، یہ معاملات فسادات بدمنی کفار کو عارضی غلبہ مسلمانوں کے اوپر یہ ملنا ہے، لیکن بالآخر والعاقبۃ للمتقین، انجام کار اہل تقوی کا ہے۔ جامع ترمذی ابن ماجہ کی معروف حدیث ہم اپنی آنکھوں کے سامنے مشاہدہ نہیں کر رہے، فرمایا تم اللہ رب العالمین کے دین سے اس قدر دور ہو جاؤ گے، اس قدر کمزور ہو جاؤ گے، جہاں تمہارا دین بھی جائے گا تمہاری دنیا بھی چلی جائے گی۔ جس طرح دسترخوان پر آئے ہوئے مہمان جب انتظار کرتے ہیں، انہیں بلایا جاتا ہے، کھانا لگ جاتا ہے، وہ کس طرح ٹوٹ پڑتے ہیں، فرمایا کفار قومیں اس طرح تمہارے اوپر ٹوٹ پڑے، ایک ہو جائیں گی، تم مسلمانوں پر وہ ظلم ڈھائیں گے، تمہارا جینا دو بھر کر دیں گے، ظلم کرتے رہیں گے، تمہارے ظلم کی داستانیں وہ سنانے کے لیے بھی کوئی تیار نہیں ہوگا، سننے کے لیے بھی کوئی تیار نہیں ہوگا۔ سوشل میڈیا جو اصل ظلم ہے وہ تھوڑی دکھا رہا ہے، معلوم ہی نہیں ہے، یہ سب ظلم مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے، سارے کفار یہود نصارہ اور باقی ہندو اور سوشلزم ملحد سب ایک ساتھ ہیں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف، فرمایا اس طرح تمہارے اوپر ٹوٹ پڑے۔ یہ ملحد کمیونسٹ دہریے جو اللہ کو نہیں مانتے، کسی دین کو نہیں مانتے، لیکن آپ دیکھیں ان کی سب سے زیادہ دشمنی دین اسلام کے ساتھ، باقی ادیان کے ساتھ ان کے جب مذہبی معاملات آ جائیں تو اس قدر وہ اپنے دل کا بغض نہیں نکالتے جس قدر اسلامی شاعر حج کا موقع ہو، جہاد کا موضوع ہو، مساجد ہو، اذان ہو، قرآن ہو، اس کے خلاف جو اپنا وہ زہر اگلتے ہیں، آپ ملحدین کو سب ایک ہو جائیں۔ یہ ساری چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں، مسلمان بے بس، یہ سب معاملات ہونے ہیں، یہ اللہ کا کام ہے۔ قیامت کب آئے گی؟ تمہارا کام ہے اس کی تیاری کرنا، یعنی آج تک، ابھی تک اگر میری عمر 40 سال کی ہے، 50 سال کی ہے، 60 سال کی ہے، میں نے رب کی توحید کو ہی نہیں پہچانا تو میں نے قیامت کی کیا تیاری کی ہے؟ رب کی معرفت یہ بھی نہیں آئی۔ آپ اس دجال کے موضوع پر آج ہم اس خطبے میں مزید کچھ گفتگو کریں گے، اس میں یہ چیز بھی آگے آئے گی، اصل چیز دجال کے فتنے سے بچانے والی رب کی معرفت۔ دجال کے فتنے سے جو بچ گیا وہ سارے فتنوں سے بچ جائے گا۔ سب سے بڑا فتنہ دجال، جو اس سے بچ گیا وہ سارے فتنوں سے بچا، وہ رب کی معرفت ہے، اس فتنے سے بچنے کی جو بنیاد ہے وہ یہی۔ تو تیاری، ابھی تک توحید کا ہی پتہ نہیں، دین کا پتہ نہیں، قرآن کا پتہ نہیں، نبی علیہ السلام کی صحیح تعلیمات کیا ہے ان کا پتہ نہیں، اندھی تقلید جو رسم و رواج معاصر میں چل رہے ہیں اسی کو دین بنا لیا۔ نبی علیہ السلام کی تعلیمات کا علم نہیں، تو ہم نے اس کی تیاری کیا کیا؟ فرمایا نبی علیہ السلام نے، تم نے اس کی تیاری کیا؟ اصل چیز تیاری ہے۔ صحیح ابن حبان اور مسند احمد کی روایت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر آتے ہیں، اپنے حجرے میں ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے محبوب گھر والی، بلکہ تمام انسانوں سے سب سے زیادہ محبوب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عائشہ رضی اللہ عنہ، وہ رو رہی ہیں۔ نبی علیہ السلام پوچھتے ہیں کیوں رو رہی؟ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے دجال کے متعلق تفصیلات سنائی، دجال کے فتنے کے خوف سے میں رو رہی، کہیں مجھ سے میرا ایمان چھن نہ جائے، اس قدر یہ خطرناک فتنہ ہے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ رو رہی کہ مجھ سے میرا ایمان نہ چھن جائے اس دجال کے فتنے کی وجہ سے۔ نبی علیہ السلام نے تسلی دی، عائشہ ان یخرج الدجال وانا فیکم وانا فیکم، اگر دجال ابھی نکل آئے
کیونکہ دجال کے متعلق ابھی وحی اتر رہی تھی کہ وہ کب آئے گا۔ اگر وہ بھی میرے ہوتے ہوئے نکل آئے، میں اپنی ساری امت کی طرف سے ڈھال بن جاؤں، تمہاری طرف سے بھی ڈھال بن جاؤں، تم پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اگر میرے بعد نکلتا ہے وَإِن يَخْرُجْ بَعْدِي فَإِنَّهُ أَعْوَرُ وَإِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرُ۔ یہی سبق ہے پوری امت کے لیے جس پر ہم گفتگو کر رہے تھے، اپنے رب کی معرفت، رب کی توحید، رب کے نام، رب کی صفات، اس کے افعال، ان کی معرفت آ جائے، اللہ کے حقوق کی ادائیگی کا سبق سیکھ لیں، دجال کے فتنہ سے بچ جاؤ۔ فرمایا تو سن لو، اگر میرے بعد دجال نکلتا ہے، عائشہ رضی اللہ عنہا کو جو نصیحت کی وہ پوری امت کے لیے نصیحت ہے، تو سن لو، وہ کانا ہے، ایک آنکھ سے کانا ہے، تمہارا رب کانا نہیں، وہ تو بے عیب ہے، تو بہت بڑا عیب ہے۔ جو آ کر رب کا دعویٰ کرے گا تو اس کو اسی چیز سے پہچان لینا، تو کانا ہے، تو اپنی آنکھ کو درست کر کے دکھا، بعد میں خدائی کا دعویٰ کر۔ مسند احمد کی روایت موجود ہے، جب یہ نکلے گا دجال اہل ایمان میں سے، آگے میں روایت بیان کروں گا، کچھ عرب قبائل باقاعدہ اس کے خلاف جنگ کریں گے، جہاد بھی ہوگا، تو لڑنے والا ایک نوجوان اس کے سامنے آئے گا، یہ کہے گا میں خدا ہوں۔ نوجوان اس سے کہے گا معرفت دیکھیں رب کی، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کو نسخہ بیان کیا، نصیحت کی، طریقہ بتایا دجال کو پہچاننے کا۔ تمہارا رب بے عیب ہے، وہ دجال کانا، یہ کہے گا تو رب ہے تو ابھی دنیا میں کیسے آ گیا؟ ہمارے رب کی معرفت یہ ہے جو ہم نے قرآن میں پڑھی، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے۔ رب کو اہل جنت جنت میں جا کر دیکھیں گے، دنیا میں کوئی اس کو نہیں دیکھ سکتا۔ اللہ تعالیٰ کا دیدار یہ جنت میں ممکن ہے۔ اللہ کے سب سے برگزیدہ پیغمبر موسیٰ علیہ السلام اس خواہش کا اظہار، اللہ نے فرمایا لن ترانی، دنیا میں تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ وہ آیت پڑھے گا مومن، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اللہ وہ ہے، آنکھیں دنیاوی آنکھ، مخلوقی آنکھ اس ذات کا احاطہ نہیں کر سکتی، جبکہ وہ ایک ایک آنکھ کا احاطہ کرنے والا ہے۔ وہو یدرک الابصار یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، وہ تو آنکھوں کی خیانت، یہ پلک کیوں اٹھ رہی ہے، یہ آنکھیں اس طرف ترچھی کیوں گھوم رہی ہے، دل میں نیت کیا ہے، وہ رب تو اس سے بھی واقف ہے۔ لیکن رب کو دیکھنا، احاطہ کرنا کسی مخلوق کے بس میں نہیں۔ تو رب ہے دنیا میں، ہم تجھے کیسے دیکھیں؟ اس طرح دجال اس کے سامنے مغلوب ہو جائے، یعنی اس کی معرفت کے لیے قرآن پڑھیں، آپ اس کا ترجمہ پڑھیں۔ قرآن کا ہی پتہ نہیں ہے، رب کا یہی تعارف نہیں ہے کہ رب کو ہم دنیا میں نہیں دیکھ سکتے، تو دجال کے فتنے میں پھنس جائے گا وہ لوگ، وہ آدمی پھنس جائے گا جس کا قرآن سے تعلق ہی نہیں۔ کہ کیوں فرمایا دجال سے فتنہ سے بچنے کے لیے جو اسباب ہیں، بنیادی سبب یہی رب کی معرفت ہے۔ دوسرا سبب، طریقہ، نسخہ، سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات پڑھ لیں۔ 10 آیات میں اہل توحید نوجوانوں کا ذکر ہے جو توحید کی وجہ سے اپنی قوم کو چھوڑ کر بھاگ کر نکلے تھے، اللہ ان کی حفاظت فرمائے۔ تو 10 آیات سورہ کہف کی ابتدا یاد کر لے، وہ بھی دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ تعلق پھر بھی قرآن کے ساتھ ہے، توحید کے ساتھ، دجال کے فتنے سے بچنے کا یہ نسخہ۔ دوسرا نسخہ، مکہ اور مدینہ میں رہائش اختیار کر، وہاں دجال نہیں آئے، حتیٰ کہ آزمائے گا اللہ رب العالمین۔ صحیح مسلم میں روایت ہے، جب وہ مدینہ نہیں آ سکے گا، فرشتے تلوار لیے اس کے سامنے کھڑے ہوں گے، یہ باہر ایک میدان پہ پڑاؤ ڈالے گا، پھر اللہ رب العالمین آزمائے گا۔ 3 مرتبہ زلزلہ آئے گا مدینہ منورہ، پہلی مرتبہ حق کا زلزلہ آئے گا، حق کے ایمان والے جن کے ایمان ہلکے ہوں گے، نفاق ہوگا، وہ ظاہر ہو جائیں گے، مدینہ چھوڑ کے دجال کے لشکر میں آ کر گئے، وہ کہیں گے ہمیں تحفظ اب دجال کے پاس ہے، مدینے میں بھی تحفظ نہیں، اللہ کی آزمائش۔
دوسری مرتبہ اس سے بھی زوردار زلزلہ آئے، پھر کچھ مزید جن کے اندر نفاق تھا، کچھ چھپا ہوا، وہ بھاگے، واقعی اب مدینے میں بھی سکون نہیں، وہ بھی بھاگے، کچھ باقی بچیں گی، اللہ بالآخر زوردار زلزلہ لائے۔ اب باقی معمولی بھی جن کے اندر نفاق تھا وہ بھی نکل کھڑے ہو گئے، دجال کے لشکر کے ساتھ آ کر میں باقی بچ جائیں گے خالص اہل ایمان، مدینے کے اندر نہیں آ سکتے۔ تو مکہ اور مدینہ کی رہائش اختیار کرنا یہ بھی سبب ہے دجال کے فتنہ سے بچنے کے۔ اللہ رب العالمین نے اس دجال کے آنے سے پہلے بھی ہمیں نشانیاں دکھائی۔ آج امت میں بالخصوص پاکستان اور ہندوستان بر صغیر میں جو خرافات صوفیت کے نام پہ ہم دیکھ رہے ہیں، قبر پرستی کے نام پر جو ہم دیکھ رہے ہیں، بزرگان دین کی پرستش، ان کی پوجا، ان کی بندگی ہندو بتوں سے مانگتے ہیں، اور یہ لوگ قبروں میں فوت شدگان بزرگوں سے مانگتے ہیں، بالکل برابر۔ یہ خرافات مکہ اور مدینہ میں، حجاز میں آپ کو نہیں ملیں۔ یعنی دجالی فتنے باقی دنیا میں ابھی سے آ چکے ہیں۔ اللہ نے اب بھی ان دونوں سرزمین، دونوں حرم کو محفوظ رکھا ہوگا۔ جتنی خرافات باقی دنیا میں، ربیع الاول کے مہینے میں کتنا تماشا نبی علیہ السلام کی برتھ ڈے کے نام پہ لوگ مناتے ہیں، وہاں خاموش فضائیں ہوتی ہیں۔ محرم الحرام کے مہینے میں کیا تماشا ہوتا ہے، کیا گند ہوتا ہے، وہاں خاموش اور سکون ہو، خاموشی اور سکون ہو۔ یہ نشانی ہے رب العالمین اہل حق کے لیے۔ دجال ایک آنکھ سے کالا ہو، اس قدر بے بس، رب لا یعجزہ شیء، اللہ کو کوئی چیز عاجز نہیں رکھتی، اللہ رب العالمین کو کوئی چیز عاجز نہیں کرتی، فعال لما یرید، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ یہ کیسا رب ہے؟ مدینے میں نہیں آ سکتے، پر پابندی تو رب ہے، اپنے اختیارات میں پورا عمل تو کر کے دکھا، مکے میں داخل ہو کے دکھا، طور پہاڑ پہ نہیں جا سکے گا، بیت المقدس میں نہیں داخل ہو سکے گا، تو بے اختیار ہے، اپنی آنکھ کو بھی نہیں درست کر پا رہا، تو رب کیسا ہے؟ اس کی ٹانگیں پھری ہوئی ہوں گی اندر کی جانب، دونوں پاؤں آپس کی طرف ملے ہوئے ہوں، اس طرح چل رہا ہو جس طرح پولیو کا ایک مریض ہوتا ہے۔ بہت جادو اور ٹیکنالوجی کے دور پہ لوگوں پر یہ غلبہ حاصل کرتا رہے گا جن کے پاس ایمان نہیں ہوگا، اپنے رب کی معرفت نہیں ہوگی۔ فرمایا نبی علیہ السلام نے اس کی پیشانی پر کاف فا را، یعنی کفر واضح طور پہ لکھا ہوا، کفر اس کی پیشانی پہ لکھا ہوا ہے۔ کیا اب بھی مسلمان نہیں پہچانیں گے؟ فرمایا صحیح مسلم کی روایت، یقرأہ کل مؤمن کاتب و غیر کاتب، یہ کفر کا لفظ ہر مومن پڑھ پائے گا، چاہے وہ پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ ہو۔ مومن اپنے ایمان کی روشنی میں رب کی جو معرفت تھی، وہ اسی معرفت کی بنا پر دجال کو پہچانے گا۔ اس کی پیشانی میں کفر بھی کرنا ہے، وہ پہچان جائے گی۔ اللہ رب العالمین نے جس طرح پورا قرآن نازل فرمایا، واضح توحید، شرک کے خلاف، اللہ رب العالمین کے اسماء میں کوئی شریک نہیں، اس کی صفات میں، اس کے افعال میں، رب کی معرفت، اور پھر قرآن۔ آج قرآن موجود ہے، لوگ پڑھتے ہیں پھر بھی شرک کر رہے ہیں، یعنی پڑھے لکھے جاہل موجود ہیں، ڈگریاں ہیں، ڈاکٹر بن گیا، انجینئر بن گیا، میجر جنرل کرنل بن گیا، بڑا عہدہ، لیکن جب بھی کوئی کامیابی ملتی ہے قبر پہ جاتا ہے، وہاں چادر چڑھا، چیف جسٹس بن گیا، ججوں کے اوپر جو سب سے بڑا جج ہے وہ بن گیا، کامیابی مل گئی، قبر پہ جائے گا، پھر نذرانے چڑھاوے اور چادر۔ یہ ڈگریاں کسی کام کی نہیں، جبکہ وہ ہاری کسان اس سے لاکھ درجہ بہتر ہے، ان پڑھ ہے، رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرا۔ تو پھر دجال کے جھانسے میں ایسے لوگ کیوں نہیں آئیں گے کہ ایک آدمی محض لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے کتنے پیروں کا نام لیا جائے، جو جس طرح ایک مشین سے کوئی چیز بنتی ہے، جلدی جلدی مشین کا کام ہے، وہ سیمپل ہزاروں کی تعداد میں نکالے، ایسے ہندوستان اور پاکستان میں یہ جعلی پیر نکل رہے ہیں۔
کوئی یہ کہتا ہے کہ اپنے استعمال کے کپڑے میرے پاس لے آؤ تمہاری ساری پریشانیاں دور ہو جائیں. اپنے استعمال کی شلوار جو پہنتے ہو اپنی بیوی کی اپنے بچوں کی شلوار ہے اس کی قبر اور اس آستانے پہ شلوار پہ جا کے تان کے آ جاتا ہے کہ مجھے وہاں سے شفا ملے. جن کی جاہلیت یہ ہے وہ دجال کو تو سب سے بڑا پیر اور خدا مان. حد یہ ہے ایک پیر آ کے مائک پہ جب پھونک مارتا ہے اس کی پھونک میں شفا کا اتنا عقیدہ ہے کہ جہاں مائک پہ اسپیکر پہ بھی موبائل فون پہ بھی کنیکشن ہے ساری دنیا کے لوگوں کو شفا مل گئی. یعنی اللہ کے انبیاء بھی اس قدر معاذ اللہ شفا نہیں دے سکتے تھے نہ صحابہ جو شفا کی طاقت اس پیر صاحب کو مل. جہاں جس قوم میں اتنی جاہلیت ہے دجال اسی جاہلیت کا تو فائدہ لیتا. رب کی معرفت بنیاد جنہوں نے رب کو نہیں پہچانا وہ دجال کو بھی نہیں پہچانا. دجال کو ہی رب مانا. فرمایا نبی علیہ السلام نے قبر کے فتنے کے متعلق فرمایا قبر میں تمہیں آزمایا جائے گا جس طرح یہ فتنہ ایسا ہی ہے جیسا کہ دجال کا فتنہ ہے. بالکل دجالی فتنے کی طرح. کیوں؟ قبر میں بھی سوال ہوگا رب کے بارے میں. دجال بھی دعویٰ کرے گا میں تمہارا رب ہوں. وہاں قبر میں بھی وہی جواب دے گا جس نے رب کو پہچانا رب کے حقوق ادا کیے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرا وہ جواب دے گا ربی اللہ میرا رب اللہ ہے. دجال کے سامنے بھی جو ثابت قدم رہے گا وہی ہوگا جس نے رب کے حقوق ادا کیے. جس کی توحید صحیح تھی. رب کے حقوق کیا ہے؟ سب سے بڑا حق اس کی توحید. حق اللہ علی العباد ان یعبدوا ولا یشرکوا بہ شیئا. صحیح بخاری کی معروف حدیث. اللہ کا سب سے پہلا بنیادی حق یہ ہے اس کی اکیلے کی عبادت کی جائے اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے. عبادت میں قیام سجدہ رکوع مشکلات میں پکارنا ڈرنا امیدیں وابستہ کرنا مالی عبادت نظر ہو نیاز ہو صدقات ہوں سب کے سب اس رب کے نام. کوئی اس میں شریک نہیں. نہ کوئی پیغمبر نہ کوئی ولی اللہ نہ کتب نہ ابدال کوئی بھی نہیں. صحابہ کرام کا مقام مرتبہ عزت جو اللہ نے دی وہ تسلیم کرنا ہے. بعد میں آنے والے اولیاء کرام جو امت میں گزرے ہیں جو نیک ہیں ان کی عزت احترام لازم ہے ان کے نقش قدم پہ چلے. لیکن اللہ کے نام اللہ کی صفات اللہ کی اختیارات ان کو دے دینا یہ شرک ہے. قبر میں بھی ناکام ہوگا. دنیا والی میں فتنے جو آئیں گے دجال باقی فتنوں میں بھی ناکام رہے گا. اللہ کی معرفت سے جو دور ہے جو شرک میں پھنسا ہوا ہے وہ دجال کے فتنے میں بھی پھنسے گا. قبر میں بھی قابو ہونا ہے. اللہ رب العالمین کے نام اللہ کی اسماء اس کی صفات. عرف آدم ایک بزرگ پہ نام رکھا اور جو فوت ہو چکا سب سے بڑا فریاد اللہ ہے جو اول ہے الآخر ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا جو ہماری شہرت سے زیادہ جس کا علم ہمارے ساتھ عرش میں مستوی ہے ہماری دھڑکنوں سے واقف ہے ہمارے اٹھنے والے وسوسوں سے واقف ہے دل میں ہماری نکلنے والی آہیں بھی سنتا ہے. اس رب کو چھوڑ کر جو ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے ایک فوت شدہ بزرگ جو بے بس سے جو دنیا سے کٹ گیا اس میں امیدیں لگائی. اللہ وہ ڈائریکٹ نہیں سنتا مردہ سنتا ہے. یہ بات ہماری اللہ تک پہنچائے گا اللہ ہماری نہیں سنتا. کس قدر یہ جاہل ہے. رب کو پہچانیں رب کی معرفت بنیاد ہے ہر فتنے سے بچنے کی. نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ رات کو اچانک پریشان ہو کر نیند سے اٹھ گئے. صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے. آپ نے الفاظ فرمائے لا الہ الا اللہ اور ایک روایت میں ہے الفاظ فرمائے سبحان اللہ. دونوں کلمہ توحید لا الہ الا اللہ توحید سبحان اللہ میں بھی توحید ہے. اللہ ہر عیب سے پاک شریکوں کی شرک سے پاک ہے وہ عیب سے پاک ہر قسم کے عیب سے نقائص سے مبرہ ہے منزہ ہے. سبحان اللہ میں توحید. فرمایا ماذا انزل لیلۃ من الفتن. اللہ نے مجھے دکھایا میری امت میں کس قدر فتنے آنے ہیں کس قدر فتنے آنے. حدیث آگے لمبی ہے تعلق ہمارا اسی جگہ ہے پہلے اسے جو آپ نے سنا یعنی نبی علیہ السلام نے درس دیا سبق دیا نصیحت کی اپنی امت کو جتنے بھی فتنے آئے میں نے اٹھتے ساتھ ہی لا الہ الا اللہ کلمہ توحید پڑھا سبحان اللہ کہا ہے کلمہ توحید. توحید کے ساتھ تمسک یہ ہر فتنوں سے تحفظ کے لیے کہا ڈھال ہے رب العالمین کی توحید. وہ لوگ خوش نصیب ہیں
جو توحید کے ساتھ سمجھوتا نہیں کرتے، جو شرک سے محفوظ ہیں۔ اللہ نے سورہ بقرہ میں آیت الکرسی کے بعد بھی جو اہل توحید ہے ان کا ذکر فرمایا، وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ۔ تمام معبودان باطلان کے اختیارات، ان کی شرک، ان عبادات سے انکار کر کے اکیلے رب کے ساتھ جنہوں نے تمسک قائم کیا، انہوں نے ایک مضبوط کڑے کو پکڑ لیا ہے۔ لن انفصام لہا، وہ مضبوط کڑا کبھی ٹوٹے گا نہیں۔ اسی جگہ وہ موت کو ہم کی آ جائے، خوش نصیب، فتنوں سے بھی محفوظ ہے۔ توحید ہے جو تمہیں فتنوں سے بچائے، رب العالمین کی معرفت۔ اللہ کا حق کیا ہے؟ توحید، اور اس کے بعد اللہ کے فرائض جو اللہ نے معاف نہیں کیے۔ جب تک انسان زندہ ہے، جب تک وہ مجنون نہیں ہو جاتا، ذہن اس کا ساتھ ہے۔ آپ دیکھیں فرائض، آپ خطبے میں اکثر سنتے رہتے ہیں، کسی حال میں اللہ نے اپنے فرائض معاف نہیں کیے۔ 5 وقت روزانہ کے فرائض، رمضان مبارک کے روزے، صاحب استطاعت زندگی میں ایک مرتبہ حج، صاحب استطاعت ہے زکوٰۃ کے احکامات، یہ فرائض ہیں۔ جو اللہ کے فرائض پورے کر رہا ہے توحید کے ساتھ، انشاءاللہ ہر مرحلے میں، ہر فتنے میں، آزمائش میں اللہ اس کو سرخرو کرے۔ بہت بڑے فتنے آنے ہیں، بہت بڑی آزمائشیں آنی ہیں۔ ہم تو نیند کے فتنے سے نہیں نکل رہے، اتنے ہلکے ہیں ہم، اتنا ہمارا ایمان ہے، اس قدر ہم کمزور ہیں، ہم سے فجر نہیں پڑی جاتی، اس قدر کمزور۔ دجال کے فتنے سے کیسے لڑیں گے ہم؟ فلسطینی کے خلاف جہاد کے لیے تیار ہیں، نیند کے خلاف جہاد کر کے فجر پڑھنے آتے ہو؟ ہم اپنے آپ سے پوچھیں اللہ کے بندو، یہی تو آزمائشیں ہیں جو ہم اپنے آپ کو چیک کریں گے۔ نیند سے ہم سے اٹھا نہیں جا رہا، فجر ہم سے پڑھی نہیں جا رہی، با جماعت 5 نمازیں، دکان ہم چھوڑ کے آتے نہیں، دوسری جماعت مل جائے گی، جماعت کو چھوڑیں۔ جو اصل چیز ہے، جو نچوڑ ہے، جو کریم ہے، یہ جماعت ہے 5 جن کے اندر ثواب کے خزانے، اجر کے پہاڑ اللہ نے رکھ دیے، وہ تو ہم ضائع کر رہے ہیں۔ باقی فلسطین جائیں گے ہم جہاد کرنے، باتیں کرنا آسان ہے، اپنے آپ کا تجزیہ کریں، جو نفس کے خلاف پہلا جہاد ہے وہ تو کریں۔ اللہ کے بنیادی حقوق، فرائض کی پابندی، رب العالمین کی توحید، اس کے ناموں کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اس کے کاموں میں کسی کو شریک نہ کرنا، اس کی ذات میں کسی کو شریک نہ کرنا، یہ ساری چیزیں ہیں جو انسان کو دجال سے محفوظ رکھیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کی اصلاح فرمائے، دجال سمیت تمام فتنوں سے اللہ ہمیں محفوظ رکھے، ثابت قدم رکھے، خاتمہ ہمارا ایمان اور خیر پر ہو، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ فرمایا نبی مکرم خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے پاس آگ بھی ہوگی، اس کی جہنم، اور اس کے پاس جنت بھی ہوگی۔ فرمایا فنارہ جنت و جنتہ نار، جو وہ اپنی آگ دکھائے گا، نہ ماننے والوں کو وہ پھینکتا رہے گا، نہیں ماننا، ڈٹ جانا، اس کی آگ قبول کر لے، اللہ کے ہاں جنتوں میں چلے جاؤ۔ جس کو آگ میں پھینکے گا وہ ہلاک ہو جائے گا، شہید ہو جائے گا، اللہ کے ہاں وہ جنتوں میں چلا جائے گا۔ لیکن جس نے اس کی جنت دیکھی، لالچ میں آ گیا، ڈر گیا، اور دنیاوی جنت کو ہی قبول کر لیا، وہ جنت میں اس کو پھینک تو دے گا، اللہ کے ہاں وہ جہنمی ہو۔ دجال کی آگ عارضی ہوگی، اس کی جنت بھی دھوکا، اللہ کی آگ عارضی نہیں، وہ ہمیشہ ہوگی، اللہ کی جنت دھوکا نہیں، حقیقت۔ فرمایا اس کی جہنم کو قبول کر لینا تاکہ اللہ کی جنت میں چلے جاؤ۔ یہ جو فتنہ ہے یہ دجال کا، اس کی ابتدا دنیا میں اس قسم کے فتنے موجود ہیں۔ کتنی ایسی حرام کاریاں ہیں جو دنیا میں ہمیں میٹھی نظر آتی ہیں، جن میں مٹھاس نظر آتی ہے، لیکن ان کی جو مٹھاس ہے اللہ کی ناراضگی کا سبب بن۔
انسان حرام کما کے یہ چاہتا ہے میں بہترین اپنا گھر بنا لوں، لیکن وہ آخرت میں اللہ کے محلات سے محروم رہے گا۔ یہی دجال والی جنت ہے۔ حرام کے پیسوں سے اگر گھر میں ٹھنڈک کے لیے گرمیوں میں اے سی لگاتا ہے، دنیا کی ٹھنڈک آ گئی، آخرت میں جنت کی ٹھنڈک سے محروم رہو۔ ہر چیز پہ اپنا آپ کو قیاس کرے گا۔ اسی طرح دنیاوی ترقی، اسٹیٹس، دنیاوی معاملات، سہولیات، لگژری لائف کے لیے جو حرام چیز اختیار کرو گے، گویا کہ یہ وہی دجال والی جنت ہے جو تمہیں دنیا میں مطلوب ہے، آخرت میں رب کی جنت تمہیں نہیں چاہیے۔ ان حرام خوریوں کو بھی انسان چھوڑتا ہے، سادہ زندگی گزارتا ہے، تکلیف ہے، سادگی ہے، پریشانیاں ہیں، باقی لوگ ترقی کر رہے ہیں، پیچھے رہ گیا، لیکن وہ یاد رہے یہ جس دنیاوی جہنم کو اس نے قبول کر لیا ہے، یعنی تکلیف کو، اللہ اس کو جنت میں بھیجے۔ یہ آزمائش چل رہی۔ کاروبار میں حرام 2 نمبری سے بچے، نفع کم آئے گا، کچھ مطالبات پورے نہیں ہوں گے، کچھ خواہشات پوری نہیں ہوگی، بہترین کپڑے نہیں لے سکو گے، اچھا گھر نہیں ہے، لیکن اللہ تو راضی ہے۔ اللہ کی رضا سے بڑھ کر کوئی قیمتی چیز ہے؟ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر۔ ساری دنیا ایک آدمی کو مل جائے، حرام کما کر ایک آدمی حلال میں گزارا کرے، دنیا کچھ نہیں ملی، اللہ کی رضا مل جائے۔ اللہ نے فرمایا میری رضا سب سے بڑی چیز۔ دجال کے فتنے میں یہاں ہماری یہ بھی آزمائش ہے، جس کی چیز کو ہم نے دیکھنا ہے، چیک کرنا ہے۔ فرمایا نبی علیہ السلام نے کہ دجال اپنا فتنہ پھیلائے گا، 40 دن کے لیے آئے گا، کل اس کے لیے 40 دن ہوں گے۔ پہلے ابتدائی دن 1 سال کا ہوگا، دوسرا دن 1 مہینے کا، تیسرا دن 1 ہفتے کا، 37 دن نارمل ہو۔ صحابہ کرام نے سنا، مسند احمد کی یہ روایت ہے، فوراً پوچھ لیا صحابہ کرام نے، اللہ کے رسول پھر ہم ہوں، آپ کی امتی ہوں گے، اگر ہمارے ہوتے آ گیا آپ کے بعد ہم نمازیں کیسے پڑھیں؟ وہی سوال اللہ کے فرائض جو بنیادی حقوق، یعنی اگر 1 دن 1 سال کے برابر ہے، پورے سال میں 5 نمازیں؟ فرمایا نہیں، پھر تم نماز کا اندازہ رکھو کہ فجر اور ظہر میں کتنا عرصہ ہوگا، گیپ ہونا چاہیے، 4 گھنٹوں کا، 5-6 گھنٹوں کا، ظہر اور عصر میں کتنا گیپ ہے، عصر اور مغرب میں، اس طرح تم نے نمازیں، اللہ کے فرائض ہم بھی نہیں چھوڑے۔ دجال کے ہوتے ہوئے وہ دنیا میں شرنگیریاں پھیلا رہا ہوگا، تم نے کوئی کونا پکڑنا ہے، پہاڑوں پہ جنگلات میں چھپ جانا ہے، اللہ کے فرائض وہاں بھی اس حالت میں بھی پورے کرنے، وہ معاف نہیں ہوں۔ پھر فرمایا نبی علیہ السلام نے دجال کے خلاف جو جنگ ہوگی، جو جہاد ہوگا، عیسیٰ بن مریم کا نزول ہونا ہے، جب یہ فتنہ پھیلائے گا، مسلمانوں کو خلیفہ، اشارہ اس میں ملتا ہے کہ مہدی جو خلیفہ نکلنا ہے وہ بھی مسلمانوں کی جماعت میں ہوگا۔ دمشق میں ایک مسجد میں عصر کی نماز کی تیاری ہوگی، اسی اثنا میں عیسیٰ بن مریم نازل ہوں گے۔ بالکل ایسا لگے گا کہ ابھی نہا کر آئے ہیں، بالوں سے گویا کہ پانی ٹپک رہا ہو، غسل کرنے کے بعد جس طرح پانی ٹپک رہا ہو، 2 سبز چادریں پہنی ہوئی ہوں، آئیں گے، امام مہدی آگے کریں گے، کیونکہ مطالعہ ہے احادیث کا، عیسیٰ بن مریم نازل ہونے ہیں دمشق میں، تو انہیں کہا جائے گا تقدم، آگے آئے، نماز پڑھا۔ فرمایا نہیں، میں نبی علیہ السلام کی کسی امتی کے پیچھے نماز پڑھا۔ یہ کیوں فرمایا امتی کے پیچھے نماز؟ تاکہ پتہ چل جائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبی، ان کی شریعت قیامت تک چلے گی۔ میں عیسیٰ بن مریم بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا پیروکار پابند ہوں۔ یہاں کوئی فقہ نہیں، نہ فقہ حنفی، نہ فقہ حنبلی، نہ فقہ حنفی، نہ شافعی۔ قرآن و حدیث جو شریعت، جو لوگ قرآن و حدیث پر ہیں وہی خوش نصیب، وہی دین قیامت تک چلے گا، کسی فقہ کا کوئی تصور نہیں ہو۔ پھر فرمایا نبی علیہ السلام عیسیٰ بن مریم جب اتریں گے، مسلمان کے خلاف مل کر جہاد کریں گے، یہ 2 جماعتیں، ایک یہ، دوسرا غزوہ ہند کرنے والے، سنن نسائی کی صحیح سند۔ فرمایا اصابتان من امتی، میری امت کے 2 جماعتیں خوش نصیب ہیں، اللہ نے جن پر جہنم کی آگ حرام کر دی۔ میری امت کی 2 جماعتیں خوش نصیب ہیں، اللہ تعالیٰ نے دونوں پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا۔ فرمایا اصابتن تغزو الہند، ایک وقت آئے گا میری امت کے جماعت، میری امت میں سے ایک جماعت ہندوستان کے خلاف جہاد کرے گی، ہند کے خلاف غزوہ ہند، وہ لڑیں گے، ہندو مت کا خاتمہ کریں گے، وہ غالب آئیں گے ہندوؤں پر، یہ سب سے بڑے خوش نصیب ہوں گے اللہ رب العالمین نے جن پہ جہنم کی آگ کو حرام کر دیا۔
ہمارا جو آج کل بنا ہوا معاملہ، جیسے ایک تماشا جوا کا چل رہا ہے، ورلڈ کپ، ملک کی ٹیم کی ہار جیت اسی کو جنگ بنا لی، یہی ہار جیت سب کچھ ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے، لوگ جیتتے ہیں ہارتے ہیں، کوئی ہارے کوئی، یہ تماشا ہے۔ تیاری کرو، اللہ رب العالمین توفیق دے، حالات بنائے، خبیث بنیے کے خلاف جہاد کی صورت میں ان کی گردنیں کاٹی جائے، ان کے پور پور کو توڑا جائے، یہ جہاد ہے، یہاں تسکین ملے گی۔ لیسفی صدور قوم المؤمنین، تم نے اس تماشے کو سب کچھ بنا لیا، ہار گیا تو رو رہے ہو، جیت گیا تو جشن منا رہے ہو، بھاری کر رہے ہو، کس قدر بے وقوفی ہے، جاہل ہے، کھیل اور تماشے کے پیچھے بھاگے۔ فرمایا بہترین لوگ جو قد واحد کریں، دوسرے اصابت تکون مع عیسی بن مریم، جو عیسیٰ بن مریم کے ساتھ مل کر دجال کے خلاف جہاد کریں، یہ خوش نصیب دجال کے خلاف جہاد کرنے والے۔ صحیح بخاری کے اندر پھر حدیث بات ہے، فرمایا اشد امتی علی الدجال، بنو تمیم متعلق فرمایا دجال کے خلاف سخت جنگجو ثابت ہوں گے، کو پریشان کریں گے بنو تمیم کے لوگ، عرب قبیل۔ آج بھی نبی علیہ السلام حدیث یہ نعمت ہے، ہم حق کو پہچانیں، بنو تمیم کو دیکھ لیں، عرب کو دیکھ لیں، قبر پرستی، یہ میلے، یہ قوالیاں، یہ دھمالے، یہ سب ہندوستان میں ہیں، پاکستان میں ہیں، وہاں عرب کے جو بنو تمیم ہیں، باقی قبائل ہیں، مکہ مدینہ اہل حجاز کے لوگ، وہ ان خرافات سے، شرک سے، مزار پرستی، قبر پرستی سے محفوظ ہیں، معمون۔ بنو تمیم کے وہ ائمہ حرم آپ کو کتنی تعداد میں ملیں گے، جامعات میں، یونیورسٹیز میں پڑھانے والے بنو تمیم کے آپ کو علماء ملیں گے، اسکالر ملیں گے، وہاں بنو تمیم کا آپ جائزہ لیں، حق کو پہچانیں۔ آپ کیوں ڈرتے ہیں کہ حق کو پہچانیں، ان کا ساتھ دیں، قیامت کے دن اللہ اہل حق کے متعلق پوچھے گا، ان کا ساتھ دیں۔ تو ان کا عقیدہ کیا ہے، ان کا دین کیا ہے، وہ نمازیں کیسے پڑھتے ہیں، دیکھیں یہ بہت بڑی نشانی ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث، اہل حق کو نبی سے پہچانے جو دجال کے خلاف بڑھیں گے، یعنی وہ دجال تک موجود رہیں گے، اور پھر دجال کے خلاف یہ آخری جنگ ہوگی، اس کے بعد پھر کوئی جہاد نہیں ہوگا، پھر قیامت یکدم آ جائے گی، دجال کو عیسیٰ بن مریم جا کر قتل کریں گے، تمام یہودیوں کا خاتمہ ہوگا۔ باب لد کے بعد، باب لد آج تک موجود ہے، فلسطین کا علاقہ جس پہ یہودی آج قابض ہو چکا ہے، وہ قبضے میں آ چکا ہے، اسرائیل کے قبضے میں۔ فرمایا نبی علیہ السلام سے باب لد، یہ بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کی پیشن ہوئی کی صداقت جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ دجال کے پیروکار، اس کے پیچھے لگنے والے، آپ نے سنا تھا گزشتہ خطبے میں، یہودی ہوں گے، منافقین، یعنی مسلمانوں میں سے جن کا ایمان درست نہیں ہوگا، جو شرک کی بیماری میں مبتلا ہوں گے، بدعات خرافات کی بیماری میں مبتلا ہوں گے، پیر پرستی کے رسم و رواج میں مبتلا ہوں گے، وہی منافقین دجال کا ساتھ دیں، صرف اہل توحید بچ جائے گی، توحید جن کے پاس رب کی معرفت ہوگی۔ تیسرے لوگ، تیسرے قسم کے انسان، خواتین، کثرت کے ساتھ خواتین کا ایمان کمزور ہوتا ہے اور وہ حوصلے کمزور ہوتے ہیں، حتیٰ کہ آپ نے سنا یہ سنن نسائی کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس قدر لوگ اہل توحید اور باقی مسلمان جو دجال سے فتنہ سے بچنے کی کوشش کریں گے، جب دیکھیں گے معلومات ہوگی کہ عورتیں کثرت سے گھروں سے نکل کے دجال کے بعد بہت بڑا پیر، سب کچھ دیتا ہے، وہ کھانے بھی دیتا ہے، پھل بھی دیتا ہے، پانی بھی دیتا ہے، بڑی فراوان، آسانی چاہیے نا خاتون، آسانیوں کے لیے وہ وہاں جائے، حتیٰ کہ پھر لوگ کیا کریں گے، اپنی عورتوں کو باندھ دیں گے رسیوں کے ساتھ، باقاعدہ حدیث کے الفاظ ہیں، اپنی بیٹی کو، اپنی بیوی کو، اپنی والدہ کو، اپنی پھپھو کو رسیوں سے باندھ دیں گے، کہیں ان کا ایمان ضائع نہ ہو جائے۔ یہاں علماء نے دجال کے فتنے کی سختی کا ذکر کیا، جب آپ تصور کریں پانی کی ایک بوند بھی نہ ہو، شاید آپ برداشت کر جائیں، تمہاری اولاد تڑپ رہی ہو پانی کے لیے، اس وقت تم برداشت نہیں کر سکتے، یہ کوئی حق کا فتنہ نہیں ہے، تصور میں جائیں، اللہ نہ کرے کہ وہ فتنہ ہمارے ہوتے ہوئے نکل جائے، اللہ ہمیں اس فتنے سے پہلے اپنے پاس بلا لے، اللہ ہماری اولاد کو بھی اس فتنے سے بچائے، اولاد کی اولاد کو بھی بچائے اس فتنے سے۔ پانی کی ایک بوند بھی نہ ہو، انسان پیاس میں تڑپ رہا ہو، گلا خشک ہو چکا ہو اور بچہ مر رہا ہو پیاس، برداشت کرے گا کہ میرا بچہ پیاس میں مر جائے، تڑپ تڑپ کر میری آنکھوں کے سامنے، پھر یہ بھاگے گا، اس کی بیوی اس کو لے کر جائے گی، جاؤ میرا بیٹا مر رہا ہے، تمہیں دین کی پڑی ہوئی، تمہیں آخرت کی پڑی ہوئی، جنت کی پڑی ہوئی، میرا بیٹا مر رہا، پھر یہ جائے گا اپنی بیوی کا کہا مانے گا۔ یہ آزمائش،
سے یہ بھی پتہ چلا کہ بالخصوص خواتین میں علم دین پھیلانے کی زیادہ اشد ضرورت ہے۔ خواتین اکثر فتنوں کا میں مبتلا ہونے والی خواتین ہوتی، کیونکہ علم کم ہے۔ مرد حضرات خطبہ جمعہ میں باہر آ گئے، اہل علم کے دروس ہو گئے تو سن لیے، جلسہ وغیرہ کی صورت میں علماء کے ساتھ صحبت بھی مل گئی۔ خواتین کو یہ مواقع نہیں ملتے، انہیں مواقع دیے جائیں، علم ان کے اندر پھیلایا جائے۔ نبی علیہ السلام کی سیدھی حدیث ہے، اپنی خواتین کو روکو مت جب وہ آنا چاہیں۔ ایسے لوگ ہیں جو مسئلے کی اعتبار سے حدیث کا انکار کرتے ہیں، باقی بازار بھلے جائیں خواتین، معاملات کرنے، اسکول بچوں کو چھوڑنے لے کر آنے، خریداری کرنے، سبزی لینے کے بھلے باہر جائے، نماز پڑھنے کے لیے نہ جائے، ان کے مسلک میں شامل ہے، باب حدیث بھی موجود کہ نہیں جائے۔ حالانکہ خواتین کو زیادہ ضرورت ہے، خطبہ وہ سنیں، علماء کے جو وعاظ ہیں وہ سنیں، تاکہ ان کی اصلاح، ان کے اندر دین آئے۔ تو خاون پر، بیٹے پر والدہ کے متعلق اور بھائی اپنے بہنوں کے متعلق کے اندر دین پھیلانے کے بالخصوص جماعت کی طرف سے یہ جو مدارس قائم ہیں خواتین کے لیے، جہاں صرف خواتین پڑھانے والی عالمائیں ہیں پردے میں، وہاں یہ جو علوم کا سلسلہ چل رہا ہے، کیوں نہ ہم ان کو مواقع دیں، خطبہ جمعہ میں ان کو ہم مواقع دیں۔ باقی دنیا کے متعلق ہم بڑی سختی کرتے ہیں، دنیاوی معاملات کے متعلق کھانے میں لیٹ ہو جائے، کوئی اور معاملہ خراب ہو تو حتیٰ کہ اس کی عزت کو بھی داؤ پہ لگا دیا۔ ان کے بھی حقوق ہیں، ان کا بھی حق ہے کہ اولاد کے سامنے ان کو ڈانٹنا، ان کی عزت کو اچھالنا، یہ کہاں کا درس ہے؟ دارالفتاء میں آج کل میں یہ بات اس لیے بھی عرض کر رہا ہوں، اکثر دارالفتاء میں ہمارے پاس جو کیسز آ رہے ہیں، خاوند بلیک میل کر رہا ہے اپنی بیوی، ڈرا رہا ہے طلاق دے دوں، یہ کرو طلاق دے دوں۔ کتنی بد اخلاقی ہے، اللہ کتنا ناراض ہوتا ہوگا، اپنی بیوی کو طلاق کی دھمکیاں دے دے کر ڈرا رہے ہیں۔ شرعی مسئلہ یہ ہے، دھمکی دینے سے طلاق واقع نہیں ہوتی، لیکن تم کس قدر بد اخلاقی کر رہے ہیں۔ اور پھر اپنے بچوں کے سامنے گویا کہ جب تم عزت نہیں کرو گے خاوند اپنی بیوی کی، تو اولاد اس کی کیسے عزت کرے گی؟ کہاں لکھا ہے ان کو دھمکیاں دو، طلاق دینی نہیں، دھمکیاں دے؟ دونوں کے حقوق ہیں، فرمایا کہ عورتوں کے حقوق مردوں کے اوپر برابر ہے، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ سورہ بقرہ۔ فرمایا جس طرح تم خاوندوں کے حقوق ہیں بیویوں کے اوپر، اسی طرح بیویوں کے حقوق بھی تمہارے اوپر برابر ہے، حقوق برابر۔ تم نے ان کو ایک گھٹیا چیز، ایک ہلکی چیز بات بھی نہ کرے، مطالبہ بھی نہ کرے، یہ بہت بڑی غلطی ہے کہ ان کے حقوق کو تم اس طرح رومتے رہو، ان کی بات بھی نہ مانو۔ جہاں تک جائز شرعی معاملات، ان کو بنیادی ضروریات پوری کرنا، سب سے بڑی بنیادی ضرورت عزت افزائی، عزت کا خیال جو ہر ایک کو محبوب اور معزز ہوتی ہے۔ تو خواتین کا کثرت کے ساتھ فطروں میں مبتلا ہونا، اس موضوع سے ہم نے تھوڑی یہاں وضاحت بھی کی ہے کہ وہاں خواتین کو بھی علم سیکھنے کے مواقع دینے چاہیے۔ رمضان مبارک میں جس سے تراویح کا موقع ہے، عبادت کرنی ہے انہوں نے، اور پھر خطبات جمعہ، اس کے علاوہ خواتین کے دروس جماعت کے تحت بھی ہوتے رہتے ہیں، مواقع دینے چاہیے، وہ سنیں تاکہ وہ اصلاح کریں، اپنی اولاد کی اصلاح کریں، اور جو خاوند حضرات ہیں وہ بھی ہر لحاظ سے خیال رکھیں۔ صنف نادے کہ اللہ رب العالمین نے بھی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی ان کے حقوق کے متعلق بڑی سختی کے ساتھ الفاظ بیان کیے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے تمام دینی مسائل آسان فرما دے۔ اللہ رب العالمین ہمارے گھروں میں برکت نازل فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں تمام فتنوں سے محفوظ رکھے۔ موجودہ حالات ہیں، اللہ رب العالمین حالات کے مقابلے میں ہمیں اپنی دینی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین جو لوگ ہر ہفتے درخواست دیتے رہتے ہیں بیماریوں سے شفا کے متعلق، پریشانیوں سے نکلنے کے متعلق، اللہ سب کو مکمل صحت عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین کی بیماری کو ان سے ختم کر دے، ان کو مکمل صحت اور عافیت عطا فرمائے۔ قرض کی پریشانیاں ہیں، رشتوں کے متعلق اولاد کے لیے پریشانیاں ہیں، مالی معاملات تنگی ہیں، اللہ تمام پریشانیوں کو ختم فرما دے۔ اللہ رب العالمین دونوں جہانوں کی ہمیں عافیت عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے گناہ بخش دے، اللہ ہم سب کا حساب آسان فرمائے۔ قبر کی آزمائش، جہنم کی لو سے بھی قیامت کے دن اللہ رب العالمین ہم سب کو محفوظ رکھے، اللہ ہم سب کا حساب آسان فرمائے، آمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم علی